عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، خاص طور پر ہمارے اس دور میں، کہ دین پر چلنے کا جو اصل فائدہ ہے وہ آخرت میں ملے گا مرنے کے بعد۔ اسلام پر عمل کرنے کا، شریعت کی پابندی کرنے کا اصل فائدہ اصل میں مرنے کے بعد ملے گا۔ ورنہ دنیا میں تو ذرا دقت ہوگی، پریشانی ہوگی، مشکل ہوگی، نقصان بھی ہوگا۔ یہ عام طور پر اس وقت اکثر مسلمانوں کے ذہنوں میں بات بیٹھی ہوئی، اور چونکہ آخرت کا یقین، آخرت کی فکر کا غلبہ اس دور میں کم ہو گیا ہے، اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے کہ ہم سب کے دلوں میں دنیا کی اہمیت بڑھ گئی ہے اور آخرت کی اہمیت گھٹ گئی ہے۔ اب شیطان اور ماحول کے اثر سے یہ سوچ بالکل عام ہو گئی ہے کہ بھئی اللہ تو بہت معاف کرنے والے ہیں، آخرت میں تو معاف کر ہی دیں گے، بڑے غفور الرحیم۔ یہاں مسئلہ یہ ہے کہ یہاں تو بھئی دین پر چلنا بہت مشکل ہے، یہاں تو جھوٹ بولنا پڑے گا، رشوت دینی پڑے گی، رشوت لینی پڑے گی، دھوکہ دینا پڑے گا، کاروبار میں کچھ نہ کچھ گڑبڑ کرنی پڑے گی۔ عام طور سے اگر میں کہوں کہ غالب اکثریت کا ہمارا یہی حال ہے، اور ٹھیک ہے بھئی آخرت نہیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں، یہ خیال ہے۔ اتنا غلط خیال ہے کہ کن لفظوں میں اس کی غلطی کو واضح کیا جائے کہ ہم سب کے ذہنوں سے ہمیشہ کے لیے یہ غلط فہمی بالکل نکل جائے۔ اسلام عجیب و غریب معاملہ ہے اسلام کا کہ صرف آخرت کی کامیابی کا تعلق اسلام سے نہیں ہے، پہلے دنیا میں کامیابی ملتی ہے پھر آخرت میں ملتی ہے۔ پہلے دنیا میں اطمینان ملتا ہے، دل کا سکون ملتا ہے، برکت ملتی ہے، وقت کی برکت، روزی اور مال کی برکت، اہل و عیال و خاندان کی برکت، محبتیں ملتی ہیں، لوگوں کے دلوں میں احترام آتا ہے، لوگوں کے دلوں میں بھروسہ آتا ہے، اعتماد آتا ہے، انسان کی گواہی کو لوگ قبول کرتے ہیں کہ بھئی یہ سچ بولتا ہے، جھوٹ بولنے والا انسان نہیں۔ لوگ اس کے پاس اپنی امانتیں رکھواتے ہیں، لوگ اس کو قرض دینے میں، ادھار دینے میں کوئی تکلف نہیں کرتے، انہیں معلوم ہے کہ یہ مقرر وقت پر یا اس سے پہلے ہی یہ ادھار واپس کر دے گا، سچا انسان ہے۔ ایسے اسلام پر عمل کرنے والے کے پڑوس میں لوگ رہنا پسند کرتے ہیں۔ اگر پڑوسی اسلام پر عمل کرنے والا ہو، نیک ہو، حیا اور پاک دامنی والا ہو، تو لوگ مہنگا مکان خرید لیتے ہیں یہ سوچ کر کہ ایک بار تھوڑے پیسے زیادہ خرچ ہو جائیں گے لیکن پڑوسی اچھا ہے، اطمینان رہے گا۔ مجھے سفر پہ جانا پڑتا ہے کاروبار کے لیے،
میرے بچے اکیلے رہتے ہیں، میری بیٹیاں اکیلی رہتی ہیں، پڑوسی اچھا ہے، مہنگا مکان صحیح مگر پڑوسی اچھا ہے۔ یہ کہاں شیطان نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ اسلام پر عمل کرنے کا فائدہ آخرت میں ملے گا، مان لیا، مگر بھائی دنیا میں تو نہیں۔ اور چونکہ اس دور میں دنیا چھائی ہوئی ہے، اس لیے آخرت کا رزق لینے پر ہم تیار ہیں۔ دنیا کے سلسلے میں ہم یہ اکثر سوچے ہوئے ہیں یہاں نہیں چلے گا بھائی، یہ پرانا زمانہ تھا، تب دین دنیا میں لوگ آسانی سے عمل کر لیتے تھے، اب بہت مشکل ہے۔ یہ خطرناک وسوسہ شیطان نے ذہنوں میں ڈال دیا ہے، اور ہم نے اپنی نادانی کم سمجھی سے اس کو قبول کر لیا۔ اتنا خوبصورت راستہ ہے جس کو اسلام کہتے ہیں، جس کو شریعت کہتے ہیں، جس کو دین کہتے ہیں۔ اتنے شفقت کرنے والے رہبر کا بتایا ہوا ہے، رحمت دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ، جن کو بے پناہ محبت تھی۔ اتنی باتیں انہوں نے ہم کو بتائی ہیں جن کا بعض کا تعلق تو آخرت سے ہے ہی نہیں۔ آپ سوچیں ذرا، آپ نے یہ بتایا کہ چھت پر اگر سویا کرو اپنے مکان کی تو کنارے مت سویا کرو۔ اب غور کریں، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ چھت پر سویا کرو تو کنارے مت سویا کرو، سوتے میں کہیں کروٹ بدلو، بے خبری میں نیچے گر جاؤ گے، اس کے آخرت سے کیا تعلق؟ یہ تو ایک انتہائی شفیق باپ ہے، ماں ہے، جو بیٹے کو کہتی بیٹا ادھر سو، یہاں مت سو۔ اللہ کے رسول کو اس کی فکر ہے کہ میرا امتی یا کوئی انسان وہ بیچارہ گر نہ جائے۔ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ یہ فرماتے ہیں کہ دیکھو جب سویا کرو تو جو گھر میں تمہارا چراغ جل رہا ہے اسے بجھا دیا کرو۔ اس کا کیا تعلق ہے آخرت سے؟ یہ کس نے کہا ہے کہ اسلام صرف آخرت میں کام آئے گا؟ وہ کون پورے عالم کا سب سے بڑا جھوٹا انسان ہے جس نے ہمارے کان میں یہ بات پھونک دی ہے کہ بھائی مرنے کے بعد کا مسئلہ ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ چراغ بجھا دیا کرو، وہ بھی اس لیے کہہ رہے ہیں، آگے وجہ بتا رہے ہیں، رات میں کوئی چوہا آ جائے اور وہ چراغ کو ڈھکیل کے ادھر کر دے، جدھر کوئی چٹائی بچھی ہے، بستر بچھائے، کچھ بچھائے، آگ لگ جائے گی، تم کو تکلیف ہو جائے گی۔ لاکھوں درود و سلام ہوں اللہ کے رسول پر، کتنی شرمندگی ہوگی قیامت کے دن ہمیں ان کے سامنے۔ وہ کہیں گے کہ میں نے تمہارے لیے کیا کچھ نہیں کہا اور تم نے بالکل خیال نہیں رکھا، تم نے مجھے کیا سمجھا؟ کیا تم مجھ کو دنیا کی خوشحالی کا تمنا، میرے دل میں تمہاری خوشحالی کی تمنا تم سے زیادہ، تم سے کم ہے؟ یہاں تک کہہ گئے کہ تم کبھی کسی جانور کو چرانے نکلو، اپنے اونٹ کو، گائے کو، بکری کو، کسی کو، تو کسی دوسرے کی پرائیویٹ اگر کوئی کھیت ہے، چراگاہ ہے، تو اس کے قریب مت جایا کرو، تھوڑا دور رکھو، تھوڑا دور رکھو، کیونکہ جانور تو پھر جانور ہے، تمہاری نگاہ چوکی اور اس نے ادھر اس کے کھیت میں ذرا سا چر لیا تو تمہارے اس بھائی کا نقصان ہو جائے گا۔ اس کا آخرت سے کیا تعلق ہے؟ آپ سوچو ذرا، کیا سمجھا ہے ہم نے اسلام کو؟ اسلام پر عمل کرنے کا پہلے فائدہ دنیا میں ملتا ہے، عزت ملتی ہے، محبت ملتی ہے، دلی اطمینان ملتا ہے، سکون ملتا ہے، اچھی نیند آتی ہے،
روزی میں برکت ہوتی ہے، وقت میں برکت ہوتی ہے، محبوبیت سماج میں ہوتی ہے۔ دو لوگ اپنے جھگڑے کو چکانے آتے ہیں اس آدمی کے پاس جو اسلام پر عمل کرتا ہے، کہتا ہے ہماری ان کے درمیان اختلاف ہو گیا ہے، آپ جو فیصلہ کریں گے ہم مان جائیں گے۔ فائدے ہی فائدے، دنیا میں فائدے۔ ابھی نماز کے بعد ایک نکاح پڑھایا جائے گا، آپ ذرا یہاں آپ سوچیے ذرا نکاح کے بارے میں اسلام نے کیا ہدایات دی۔ ایک صحابی آئے، حضرت جابر، نوجوان، اللہ کے رسول سے بتایا کہ اللہ کے رسول میرا فلاں خاندان میں فلاں گھرانے میں رشتہ ہو گیا ہے، رشتہ طے ہو گیا ہے۔ عجیب بات کہی اللہ کے رسول نے، کہا تم نے جس لڑکی سے تمہارا رشتہ ہو رہا ہے تم نے ایک نظر دیکھ لیا ہے اس کو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے رسول میں نے دیکھا تو نہیں۔ آپ نے فرمایا دیکھو بہتر ہوتا کہ تم ایک نظر دیکھ لیتے، اس لیے کہ اس خاندان کی لوگوں کی آنکھوں میں کوئی خاص بات ہوتی ہے، اس کو دیکھ لینا بہتر ہوتا پہلے سے اگر تم دیکھ لیتے۔ اس کا آخرت سے کیا تعلق؟ ہم نے نہیں پہچانا رسول اللہ کو، واللہ ہم نے نہیں پہچانا رسول اللہ۔ ان کو اس کی فکر ہے کہ تمہارا جہاں رشتہ ہو رہا ہے پیار بھری زندگی گزرے گی تمہاری پوری، تمہارے گھر میں خوشیوں کا ماحول رہے گا۔ محدثین نے اس حدیث کو جہاں جہاں نقل کیا علماء نے، انہوں نے ایک ہی عنوان لگایا ہے، باب ما جاء فی النظر الی المخطوبہ۔ آپ کو اس بات کی فکر ہے گھر میں خوشیاں ہوں، اسی لیے تو آپ نے ایک گر بتایا کہ دیکھو مال کو دیکھ کر رشتہ مت کرنا، دولت کو دیکھ کر رشتہ مت پسند کرنا، صرف خوبصورتی کو دیکھ کر رشتہ مت پسند کرنا، خاندان کو دیکھ کر، نسل اور ذات برادری کو دیکھ کر رشتہ مت پسند کرنا، کردار کو دیکھ کر، اخلاق کو دیکھ کر رشتہ پسند کرنا۔ فاظفر بذات الدین تربت یداک۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ آپ جانتے تھے اور ساری دنیا کا تجربہ ہے، لڑکی کے اندر اخلاق اچھے ہوں، مسکراہٹ کا مزاج ہو، خوش رہے اور خوش رکھے، گھر کے ماحول میں خوشیاں رہیں، نہ ساس سے کوئی جھگڑا نہ نند سے کوئی جھگڑا، نہایت اچھے اخلاق کی، میٹھے بول والی، خدمت کا مزاج رکھتی ہو، ضدی غصے ور جھگڑے والی نہ ہو، چاہے جتنی خوبصورت ہو، اگر اخلاق اچھے نہیں ہوں گے تو بہت جلدی جھگڑا شروع ہوگا، گھر میں تلخیاں ہوں گی، کڑواہٹیں ہوں گی، مسائل پیدا ہوں گے، خاندان میں پھوٹ پڑے گی، بٹوارا ہوگا گھر میں، بوڑھے ساس سسر کی خدمت کرنے سے انکار کرے گی، پتہ نہیں کیا کیا مسائل ہوں گے۔ لاؤ حسن کو دیکھ کر لاؤ، مال کو دولت کو دیکھ کر لاؤ، شفقت اور محبت کی انتہا ہے رسول اللہ کی۔ کس نے کہا ہے کہ ان کی باتیں ماننے سے صرف آخرت میں فائدہ ہوگا؟ یہ کہاں سے شیطان نے ہمارے ذہن میں بات ڈال دی؟
الصدق ينجي والكذب يهلك. ہر معاملے میں دنیا اور آخرت دونوں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. کوئی دیکھ لے دنیا میں، اگر کسی کو یقین نہ ہو کرو سفر، کروڑ پتیوں ارب پتیوں کے پاس بھی جاؤ، ان کو بھی دیکھو، قریب سے دیکھو یا دور سے دیکھو، اور کسی اللہ کے سچے اللہ کے وفادار بندے کے پاس جاؤ. اس اللہ کے نیک بندے کا گھر معمولی ہوگا، ہو سکتا ہے مٹی کا بنا ہوا کچا ہو سکتا ہے بالکل سادہ ہو، لیکن اس قدر خوشی، محبت، مسکراہٹ، دل کا اطمینان تم کو وہاں نظر آئے گا، چہرے پر رونق نظر آئے گی. اور امیروں اور مالداروں کے پاس جاؤ، کاریں، بنگلے، اے سی، تمام چیزیں ہوں گی، بینک بیلنس، لیکن نہیں ہوگا تو دل کا سکون نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو دل کا اطمینان نہیں ہوگا، نہیں ہوگا تو خاندان میں آپس میں محبتیں نہیں ہوں گی. کتنی ناسمجھ ہے وہ انسان جو اسلام پر عمل نہیں کر رہا ہے، تھوڑا بہت کرتا ہے بس، پورے اسلام پر عمل نہیں کرتا، پورے دین پر عمل نہیں کرتا. وہ اپنے ہی پر ظلم کرتا ہے، اپنی آخرت سے پہلے اپنی دنیا برباد کرتا ہے. خسر الدنیا والآخرہ، قرآن نے بار بار کہا ہے، دنیا بھی تباہ، آخرت بھی تباہ ہے. اس زمانے میں یہ ذہن عام ہو گیا ہے کہ بھیا آخرت واقعی بات ٹھیک ہے، وہ وہاں تو دین کی بہت ضرورت پڑے گی، مگر سنو جو کمی بیشی ہوگی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر دیں گے، وہ بھی مہربان ہیں اور اللہ بھی بہت مہربان ہے، وہاں تو معاف ہو جائے گا. یہاں کا مسئلہ ہے بھئی بغیر سود کے لیے دیے کچھ نہیں ہوگا، خوب سودی کاروبار کرنا پڑے گا. بھئی ترقی تو تبھی ہوگی، خوب جھوٹ بولنا پڑے گا، خوب دھوکہ دینا پڑے گا، شادی میں خوب دھوم دھڑکا کرنا پڑے گا، تبھی تو شہر والوں پر روب پڑے گا کہ بڑے مالدار ہیں. خوب فضول خرچی کرنی پڑے گی، خوب بے پردگی کرنی پڑے گی، خوب بے حیائی کرنی پڑے گی، خوب بے شرمی کے کام کرنے پڑیں گے، خوب گانے بجانے ہوں گے، تبھی تو پتہ چلے گا کہ بھئی ہے کوئی سیٹھ صاحب. یہاں تو نہیں کام چلے گا اسلام پر عمل کر کے، وہ زمانہ گیا. اب اس زمانے میں اسلام پر عمل کر کے آخرت میں کام چل جائے گا. مولانا صاحب اتنی بات تو ہم آپ کی مانتے ہیں، مگر یہاں نہیں چلے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ارشاد فرمایا، الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. فرمائے جو انسان مرنے کے بعد کے لیے تیاری کرتا ہے زندگی میں، اور جو کام کرتا ہے وہ آخرت کو سامنے رکھ کر کرتا ہے، وہ نہایت سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے، ذہین ہے. یہ نہیں کہا کہ وہ دیندار ہے، یہ کہا کہ وہ سمجھدار ہے، وہ عقل مند ہے. آج ہمارے زمانے میں کسی اچھے دین پر عمل کرنے والے انسان کو دیندار تو کہتے ہیں ہم اور آپ، لیکن سمجھدار نہیں کہتے. سمجھدار اسے کہتے ہیں جو بہت تیز ترار، چالاک، جھوٹا، مکار اور عیار ہو، جو چکنی چپڑی باتیں کر کے لوگوں کو دھوکہ دے، اندر سے کچھ ہو اور باہر سے کچھ ہو، اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بڑا سمجھدار ہے. سمجھدار وہ ہے جو اللہ کے رسول کو کے بتائے ہوئے راستے پر چلے.
انہوں نے جو بتایا، اسلام نے جو کہا، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ دنیا اور آخرت دونوں، پہلے دنیا میں کامیابی ملے، روشن مثالیں سینکڑوں موجود ہیں۔ جب سے اسلام پر عمل مسلمانوں کی بڑی تعداد نے چھوڑا، دنیا پہلے برباد ہوئی، دنیا میں ذلت آ گئی، دنیا میں بیچارگی آ گئی، دنیا میں محکومیت آ گئی، اقوام عالم سے ڈرنے لگے ہم۔ پہلے اقوام عالم پر ہمارا رعب پڑتا تھا، اس وقت مال نہیں تھا پاس میں، ہم دولت مند نہیں تھے، حکومتیں بھی ہمارے پاس نہیں تھیں، طاقت نہیں تھی، پھٹے پرانے کپڑے پہنتے تھے پیمند لگائے ہوئے، ہتھیار تک نہیں ہوتے تھے، سواریاں نہیں ہوتی تھیں، اور سپر پاورز ان فقیر منش صحابہ کرام سے کانپتی تھی، اس لیے کہ اسلام ان کے اندر تھا۔ پیارے عزیز نوجوانوں، اس راز کو سمجھو، خدا کے لیے اس بات کو سمجھو۔ وہ گھرانے دیکھ لو جن گھرانوں میں رشتے دین کی بنیاد پر ہوتے ہیں، کتنی خوشیاں، کتنی برکتیں، کتنی محبتیں، کتنی ترقی، معاشی ترقی۔ یہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کہا ہے، نکاح کے تعلق سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کس قدر برکتیں عطا فرمائیں گے۔ لوگ کنیکٹ نہیں کرتے اس چیز کو، اس سے کسی صحیح نیت کے ساتھ صحیح لڑکے اور لڑکی کا نکاح جب ہوتا ہے، بالکل صحیح انتخاب ہوتا ہے، اس کے بعد دھیرے 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 معاشی ترقی شروع ہوتی ہے، خوب آمدنی بڑھتی ہے۔ لیکن چونکہ ہم قرآن کے بتائے ہوئے باتوں کو جانتے ہی نہیں اپنی جہالت کی وجہ سے، تو ہم اس معاشی ترقی کو اس سے نہیں جوڑتے کہ یہ ترقی اس رشتے کی برکت سے ہوئی ہے۔ جو رشتہ دین کی بنیاد پر ہوا، تقوی کی بنیاد پر ہوا، حیا اور پاک دامی کی بنیاد پر ہوا، چونکہ اس زمانے میں دنیا کی محبت رچ بس گئی ہے، تو آج ہمیں اپنے کو دین پر لانے کے لیے دین کے دنیاوی فوائد بھی بیان کرنے پڑ رہے ہیں۔ ایک زمانہ تھا کہ آخرت پر یقین اس قدر غالب تھا کہ دنیا کے فائدے بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی، تھوڑا بہت اشارے ہو جاتے تھے، بس آخرت کے شوق دلایا اور آدمی نے طے کر لیا، بس، کیونکہ یقین ہوتا تھا کہ ہاں اصل تو زندگی آخرت کی ہے، جو خوشیاں وہاں ملیں گے، جو جنتیں، جو باغات، جو کھانے پینے، لذتیں، سرور، مستی، پابندیاں کچھ نہیں، فرائض کچھ نہیں، چھٹی چھٹی، خوب کھاؤ پیو، کوئی بیماری کا خطرہ نہیں، کوئی حساب کتاب نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ یہ آخرت کے بیان کے بعد لوگوں کو دنیاوی فائدے زیادہ سننے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی تھی۔ کبھی کبھی تو بات الٹی ہو جاتی تھی۔ میدان جنگ میں ایک صحابی ہیں، مصروف ہیں جنگ میں، اور ان کو بھوک لگ رہی ہے، انہوں نے کھجور ان کے پاس سے، ان کا جلدی سے میں 2-4 کھجوریں کھا لوں تاکہ انرجی اور طاقت آ جائے اور میں پھر اور قوت سے لڑ سکوں۔ ادھر وہ کھجور کھا رہے ہیں اور ادھر کان میں آواز آتی ہے، کون ہے جو اس پہاڑ کے پیچھے
بھئی اس پہاڑ کے پیچھے میں جنت دیکھ رہا ہوں، میں جنت دیکھ رہا ہوں اس پہاڑ کے پیچھے. ان کے کان میں آواز پڑتی ہے، وہ کھجور پھینک دیتے ہیں اور کیا کہتے ہیں انہا لحیات طویلہ، اگر میں 2-4 کھجور اور کھاؤں گا تو دیر ہو جائے گی. اور وہ فوراً میدان میں گھستے ہیں اور شہادت ان کے نصیب میں آ جاتی ہے، کامیاب ہو گئے. آخرت کی اس قدر غلبہ تھا، اس قدر شوق آ گیا تھا کہ آخرت جلدی جانے کے لیے وہ 2-4 کھجوریں بھی نہیں کھاتے. یہ ایک اعلیٰ ترین درجہ ہوتا ہے ایمان کا، جس میں دنیاوی فائدوں کے زیادہ سنانے اور بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی. اس قدر یقین ہوتا ہے جیسے اپنی آنکھوں سے آدمی دیکھتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آنکھوں سے دیکھنے لگے تھے. کہتے تھے کہ مجھے تو ایسا نظر آتا ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ جنت میں لوگ ایک دوسرے سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور جہنمی چیخ چلا رہے ہیں. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، کانوں سے سن رہا ہوں. ہمیں اعتراف ہے کہ ہمارے اندر آخرت پر وہ یقین نہیں ہے. کیوں اپنے آپ پر ہم ظلم کر رہے ہیں؟ اپنی دنیا پہلے برباد کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا، ابھی میں نے آیت پڑھی تھی، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میری نصیحتوں سے، میرے قرآن سے، میرے ذکر سے بے توجہی برتے گا، اس کے لیے اس دنیا میں زندگی تنگ کر دی جائے گی. پہلے دنیا کا نقصان قرآن بیان کرتا ہے. ایک گھٹن محسوس ہوتی رہے گی اس کو. روحانی سکون جو اللہ کی یاد میں ملتا ہے، جو گناہوں سے بچنے سے ملتا ہے. ایک خوشی وہ کسی کو ملتی ہے، اس کے نفس کو، اس کی حیوانی، اس کے وجود کے حیوانی پہلو کو، جو گناہ کر کے ملتی ہے. اور ایک خوشی وہ ہوتی ہے جو انسان کے روحانی ملکوتی وجود کو گناہوں سے اپنے کو روک کر ملتی ہے. ایک بد نظری سے انسان بچتا ہے، اسی وقت اس کو دل کے اندر ایک ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے، فوراً ایک سکون محسوس ہوتا ہے. جو لوگ ان باتوں کو سمجھتے ہیں وہ خود ان پر عمل بھی کرتے ہیں اور اپنے بچوں اور بچیوں کی تربیت بھی کرتے ہیں. ان کو زندگی کا سلیقہ سکھاتے ہیں، کیونکہ ہر باپ اور ماں یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے خوش رہیں. لیکن اگر باپ اور ماں خوشیوں کا حقیقی سرچشمہ نہیں جانتے، روحانی اطمینان، قلبی سکون کیسے ملتا ہے، کہاں سے ملتا ہے، اس کے راز کو اگر نہیں سمجھتے یا کم سمجھتے ہیں تو اپنے بچوں کو صحیح طور پر وہ ان کی تربیت نہیں کر سکتے. یہی زمانے کی ایک وبا ہے. اسلام جس اللہ نے بھیجا ہے، اللہ مجھے اور آپ سب کو اور ہر بندے اور بندی کو دنیا میں بھی خوش دیکھنا چاہتا ہے. یہ بدگمانی اللہ سے نہیں کرنی چاہیے کہ اللہ صرف آخرت میں خوش دیکھنا چاہتے. بہت بڑی غلط فہمی ہے. ہم زبان سے یا دل دماغ سے اپنے شفیق پروردگار پر الزام لگاتے ہیں کہ اس نے مشکل راستہ بتا دیا، مشکل دین دے دیا، شریعت پر عمل نہیں ہو سکتا اس زمانے میں. زمانے کے فطری قانون کبھی نہیں بدلا کرتے، کبھی نہیں بدلا کرتے. کھانا پہلے بھی آگ پر پکتا تھا، آج بھی آگ ہی پر پکتا ہے. یہ زمانے کے جو
فطری قانون ہوتے ہیں وہ ہمیشہ ایک سے رہتے ہیں۔ سچ بولنا، بڑوں کا ادب کرنا، میٹھی آواز میں بات کرنا، نرم گفتاری، غلطیوں کو معاف کرنا، وعدہ پورا کرنا، کسی کا دل نہ دکھانا، اپنی نگاہوں کو کنٹرول میں رکھنا، اپنے غصے کو قابو میں کرنا، بدلہ نہ لینا، وقت کی پابندی کرنا، وعدہ پورا کرنا، غربت اور جہالت، معاشرے کی غربت اور جہالت کو دور کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کوشش کرنا، کسی کو حقیر نہ سمجھنا، دل کے اندر ایک محبت کا جذبہ ہونا، خیر خواہی، ہر ایک کا بھلا چاہنا، کسی کی ترقی دیکھ کر جلنا۔ تمہارے جلنے سے، میرے جلنے سے کسی کی ترقی رکے گی نہیں۔ ہاں، کسی کی ترقی دیکھ کر خوش ہونا، دل سے خوش ہونا۔ اتنی بڑی مصیبت ہے کہ آج بھائی بھائی کی ترقی نہیں دیکھ پا رہا ہے۔ گھر گھر میں جھگڑے ہیں، حسد ہے، جلن ہے، آپس کی پھوٹ ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم نماز پڑھ لیتے ہیں، ہم دیندار بن گئے، ہم کرتا پاجامہ ٹوپی ہے ہماری، ہم دیندار بن گئے۔ بہت ہی بڑی جہالت ہے۔ شرافت یہ ہے اسلام، پاک دامی یہ ہے اسلام، بڑوں کا ادب یہ ہے اسلام، حیا، الحیاء شعبۃ من الایمان یہ ہے اسلام۔ اپنی ماں کو خوش کرنا، احسان ماننا، خدمت کرنا، دعائیں لینا، اپنی کامیابیوں اور ترقیوں کا ذمہ دار اصل کریڈٹ ماں کو دینا، باپ کو دینا، ان کی تربیت اور دعاؤں کو دینا، ان کی تمناؤں کو دینا۔ چاہے جتنے بڑے آپ آدمی بن جائیں، لیکن اپنی ماں کے سامنے چھوٹے بچے بنے رہیے۔ اللہ کے واسطے ان بیانوں کو خالی سننے کے لیے نہ سنیے۔ اچھا لگتا ہے، بیان سنتے ہیں بہت شوق سے، ایک ایک بات پر کوشش کیجئے کہ وہ زندگی میں داخل ہو جائے، ایک ایک بات۔